اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سفر کے مہینہ میں آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے اور صدقہ دینا ہے ضرور۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس کی بہت ساری برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ ماہ سفر کے بارے میں لوگوں کے بہت زیادہ غلط خیالات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر منحوس ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا فرمان علی شان ہے کہ ماہ سفر منحوس نہیں بلکہ رحمت و برکات والا مہینہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر نحوست ہے، سفر گناہوں میں ہے۔ پیارے ساتھیوں، جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی عطائے تو بندگی میں مشغول ہو وہ مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے بہت زیادہ نحوست والا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ماہ سفر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی بلاؤ وباؤ بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ اور رخصتی نہیں کرتے، سفر سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں 3 سے لے کر 13 تک، یعنی کہ پہلی جو 13 تاریخیں ہیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء اکرام علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا وہ سفر کے مہینے تھے۔ یہ سب کہا جاتا ہے کہ سفر کے پہلی جو 13 تاریخیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء اکرام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ بہرحال یہ سب غلط روایات ہے اور غلط ہے۔ بہرحال یہ سب جہالت پر مبنی اور دقیانوسی باتیں ہیں۔ اسلام میں کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ منحوس نہیں۔ ہر مہینہ، ہر تاریخ، ہر دن اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ یہ سب اعتقاد مشرکوں، نجومیوں اور رافضیوں کے من گڑت عقیدوں کی پیداوار ہے، جو ہمارے ہاں جاہل عورتوں میں بھی زیادہ تر رائج پائے جاتے ہیں۔ کہ ہمارے گھروں کی عورتیں کہتی ہیں کہ سفر میں شادی نہیں ہم نے کرنی، ہم نے بیاہ نہیں کرنا، ہم نے رخصتی نہیں کرنی، اور ہم نے سفر سے گریز کرنا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ یعنی کوئی بھی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، ماہ سفر کچھ نہیں، اور الو کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیارے ساتھیوں، ماہ سفر کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سماعت کیجئے کہ آپ نے فرمایا ولا سفرا، سفر کوئی بھی چیز نہیں۔ جو لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں ان کا بالکل غلط عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے کی پہچان کریں۔ پیاری دوستو، آئیے اب چلتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر آپ نے ایک چیز کا صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے دکھ سے محفوظ رہیں گے۔ کوشش کیجئے کہ ماہ سفر کے جو دن ہیں ان میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کیجئے۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں ضرور نماز ادا کریں، اور ایک تسبیح روزانہ نکالا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی روزانہ آپ نے ایک تسبیح کی نکالنی ہے۔ تسبیح کے تقریباً 101 دانے ہوتے ہیں، تو آپ نے روزانہ ایک تسبیح کی نکالنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی بھی چیز کہ جس بچے کو نظر لگی ہے، بچہ ٹھیک نہیں، بیمار ہے، تو اس کا آپ نے صدقہ ضرور کر لینا ہے، بلکہ کوشش کیجئے کہ پورے گھر کا صدقہ ادا کیجئے۔ گھر کا صدقہ آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ آپ پیسے دے سکتے ہیں کسی غریب کو، یا گھر کی چیز، یا پھر آپ پیسے دے سکتے ہیں، یا گھر سے کوئی بھی چیز، پکی ہوئی چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر سکتے ہیں صدقے کے طور پر۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، ضرور ماہ مقدس میں صدقہ ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ کوشش کریں کہ صدقہ صبح کے وقت پہلے ٹائم میں ادا کریں۔ انشاءاللہ جو صدقہ ادا کرتا ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض سے، ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔